محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین و ایمان کی نعمت عنایت فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت فرماتے ہیں اسے بھی دنیا عنایت فرما دیتے ہیں، اور جن سے محبت نہیں فرماتے اسے بھی دنیا عنایت فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتے ہیں دین و ایمان اسے ہی نصیب فرماتے ہیں۔ وَلَا يُحِبُّ الدِّينَ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، کہ اللہ رب العزت دین انہی کو نصیب فرماتے ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے اندر دین کی طلب آنی چاہیے، دین سیکھنے کی طلب آنی چاہیے، ہمارے اندر ایک تڑپ ہو، ہمارے اندر ایک کڑھن ہو، ہمارے اندر ایک فکر ہو کہ کس طرح میں دین کی چیزوں کو سیکھوں۔ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ چراغ جلتے رہنا چاہیے، دل کے اندر یہ چنگاری ہونی چاہیے۔ جب تک یہ چنگاری میرے بزرگوں ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، اس وقت تک ہمارے لیے ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی رہے گی، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اس لیے دین کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ مجھے یاد آتے ہیں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی ہیں، مدینہ سے قریب ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مزینہ، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے، چچا ان کی پرورش فرما رہے ہیں، چچا ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے کچھ اور تھا، عبد الکعبہ تھا۔ وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینۃ المنورہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے۔ اسے ایمان پسند آیا، اسے دین پسند آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ نوجوان صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، تم جاؤ اپنے قبیلے میں رہنا، جب چند نوجوان اور چند لوگ اور تمہارے قبیلے کے ایمان قبول کر لیں گے، اس کے بعد تو جا کر کے ایمان کا اظہار کرنا۔ لیکن بزرگوں، ایمان انہوں نے قبول کیا، اپنے علاقے میں گئے، چچا نے دیکھا کہ ان کے کچھ عادات بدلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ کچھ بدلے سے لگ رہے ہو، تمہارے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ جی بزرگوں، جب ایمان آتا ہے اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آیا کرتے تھے، پھر ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی تھی، ان کے اطوار بدل جاتے تھے، ان کے گفتار بدل جاتے تھے، ان کے چال چلن بدل جاتے تھے، ان کے بات کرنے کے انداز بدل جاتے تھے۔ وہ ہر طریقے کو اچھے طریقے پر، ہر کام کو اچھے طریقے پر انجام دینے کی کوشش کیا کرتے تھے بزرگوں۔ جس طرح آج ہمارے پاس دولت آ جائے تو دولت آنے کے پاس انسانوں کی ہماری زندگی گزارنے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے اسکول بدلوا دیتے ہیں، ہم اگر جھوپڑ پٹی میں ہیں تو ہم بڑی بلڈنگوں کی کوشش کرتے ہیں، اچھے گھروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، جب دنیا آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی، جب وہ ایمان لے آیا کرتے تھے تو ان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی تھی، ان کے فیصلے بدل جایا کرتے تھے، ان کے سوچنے کا انداز بدل جایا کرتا تھا، ان کے سننے کا انداز بدل جایا کرتا تھا، ان کے بولنے کا انداز بدل جایا کرتا تھا ایمان لانے کے بعد۔ تو چچا کہنے لگے کہ بھتیجے بدلے سے لگ رہے ہو، تو وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں اس شخص کے پاس سے ہو کر کے آ رہا ہوں جس کے پاس جانے کے بعد سب بدل جایا کرتا ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا اور میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ چچا نے کہا کہ بھتیجے کچھ دنوں کی مہلت ہے، سوچ لو، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے ہو اس سے پھر کر کے اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ کہنے لگے سوچنے کی کیا بات کرتے آپ، ابھی فیصلہ ہے کہ جس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے اس سے کسی بھی حالت میں نہیں پھر سکتا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن جو ایمان میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قبول کیا ہے اس سے میں نہیں پھر سکتا۔ تو چچا نے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں کہ کپڑے اتر گئے، ماں تھی، ماں کو رحم آیا، ایک چادر دے دی، انہوں نے اس چادر کو 2 ٹکڑے کیے اور پہن کر کے سیدھا مسجد
مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ فجر کی رات کا وقت تھا، ٹھہرے رہے۔ فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین، یعنی دو کملی والے، دو چادر والے، کہ ایک کملی کو، ایک چادر کو اس نے اوپر لگایا، ایک چادر کو انہوں نے لنگی کے طور پر استعمال فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ عبداللہ آج سے تم ہمارے ہو، ہم ہی تمہارے باپ بھی ہیں، تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارے دوست بھی ہیں۔ غزوے میں تشریف لے گئے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ان کے پاؤں مبارک پر ان کے سر ہیں اور اسی حال میں ان کی روح قبض ہوئی۔ کیا بہترین اختتام ہے زندگی کے سفر کا کہ جب قربانی انسان دیتا ہے، انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتے بھی۔ آپ سوچیں کہ صحابی ایمان قبول کرتے ہیں، نوجوان صحابی ہیں، نوجوان ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ان کے سر رکھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں روح قبض ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن دیا، ان کو غسل دیا اور قبر میں اتارنے کے لیے خود اترے۔ کبھی مجھے کسی قبر میں اتارے جانے والے پر رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان صحابی پر رشک آیا کہ میں سوچتا تھا کاش کہ عمر کی لاش ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو، جب دین کی طلب پیدا ہوتی ہے اور دین کی کڑھن پیدا ہوتی ہے، جب ایمان اور دین دل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر کے، ناگواریوں کو اور تمام تر مشکلات کو چھوڑ کر کے اللہ کی دین کی طلب میں پھرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی دین کے لیے کیسی قربانی دی، گھر بار کو چھوڑ دیا، کپڑے تک اتروا لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت انعام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں جب وہ سر رکھے ہوئے تھے تو ان کی روح قبض ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا۔ اس لیے بزرگوں، ہم ناگواریوں پہ اور تکلیفوں پہ صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ نے جو ہمیں ایمان کی، دین کی دولت دی ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔